بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے، جو رحمت کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کے دل و دماغ کو چھو جاتا ہے، وہ ہے غصہ۔ جی ہاں، غصہ جو کبھی ہمیں ظالم بنا دیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے، محبتوں کو جلا دیتا ہے اور دلوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو غصے میں بھی خاموشی، برداشت اور معافی کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ اصل قوی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یعنی اصل بہادری غصے میں زور لگانے کی نہیں، بلکہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ہے۔ آئیے ایک لمحے کو رک کر سوچیں، جب آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے، آپ کا دل پھٹنے لگے، زبان آگ اگلنے کو تیار ہو، لیکن آپ خاموش ہو جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں میرے بندے نے میرے لیے برداشت کیا، اور یہ برداشت قیامت کے دن نور کی روشنی بن کر چمکے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غصہ عقل کو برباد کر دیتا ہے، زبان کو بے قابو کر دیتا ہے اور نیکی کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کبھی ہم رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں سے غصے میں اونچی آواز میں بات کر جاتے ہیں، دوستوں سے کڑوا بول دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بات منہ سے نکل جائے تو واپس نہیں آتی، لیکن دل ضرور زخمی ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کے سامنے گالی دی، لیکن انہوں نے جواب میں صرف یہ کہا، اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا صبر، کیسی بہادری، کیسی بردباری، کیسی برداشت۔ میرے عزیزو، ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو غصے کے وقت اپنے نفس کو تھام لے وہی اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ غصے کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے تو چپ رہو۔ نمبر 2، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی پیو۔ نمبر 3، وضو کر لو، کیونکہ غصہ آگ کی چنگاری ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہم اغفر لی واہد قلبی وازل غضبی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے دل کو ہدایت دے اور میرے غصے کو زائل فرما۔ یاد رکھیں، غصے کو پینا ایک عبادت ہے، ایک جہاد ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو بچاتا ہے اور انسان کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ غصے پر قابو پانا کمزوری نہیں، بزدلی نہیں، بلکہ یہ بندے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے اور آپ اللہ کے محبوب بنیں، تو غصے کے وقت خاموش رہیں، بردباری اختیار کریں اور دوسروں کو معاف کر دیا کریں۔
اللہ آپ کا دل نور سے بھر دے اور آپ کو صابرین میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل ہدایت کی کرنیں کو سبسکرائب کر دیں، نیکی کی روشنی کو آگے پھیلائیں۔ ہدایت کی کرنیں آپ تک روشنی کا سفر۔